جیسے بدعتیوں نے دیکھا کہ کوئی کام ان سے بنتا ہی نہیں، تو پہلے تو تبلیغ جماعت کا پوسٹ مارٹم اور تبلیغ جماعت کی حقیقت اور تبلیغ جماعت کا اصل چہرہ اور یہ سب ان کی کتابیں ہیں تبلیغ کے خلاف۔ جب تنگ آ گئے اور تبلیغیوں نے بوری بستر ان کے ہاں بھی پہنچا دیا، خود تو ہر جگہ پہنچتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنی تبلیغ نکالی، تو تبلیغ چلتی نہیں تھی، تو ایک خوار بدگار کو تلاش کیا، اس کا نام رکھا الیاس قادری۔ الیاس قادری کو حج کے موسم چند سال پہلے جب یہ درس نئے نئے شروع ہوا، بریلوی بہت آتے تھے، داخلہ لیتے تھے، پرچیاں لکھتے تھے، ہم بھی بڑے موڈ میں ہوتے تھے، ہم نے کہا بس یہ درس آپ کے لیے۔ وہ ایک دور تک گزر گیا، سب پتہ چل گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا۔ 5-6 سال پہلے وقفے کے دوران جب میں جانے لگا، ایک بدعتی جو ان کا خاص طریقہ ہے، السلام علیکم، السلام، کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن مجید۔ یہ کیسے قرآن مجید ہے؟ کیوں خیریت؟ بس آپ اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے دیوبندی مسلمان رہ گئے، باقی سب ختم ہو گئے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ میں بھی کہتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن بات یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور آپ نے جو بات قرآن کے خلاف سنی ہے وہ مجھے بتائے، ابھی وقفے کے بعد جا کے میں معذرت کر کے معافی مانگ لوں۔ خیر ایسی غلطی تو نہیں کر رہے آپ، بڑے فن سے چل رہا ہے۔ میں نے کہا آپ درس پورا سن لیں، 1 بجے درس ختم ہوگا، میں آپ سے بات کروں گا، کیونکہ وقفے میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، بہت تفصیلی بات چیت تو نہیں ہو سکتی۔ وقفہ ختم ہو گیا، میں آیا، وہ سامنے بیٹھ گیا، میں نے اللہ سے دعا کی آتے وقت، میں نے کہا یا اللہ اپنی توحید کی لاج رکھ، آپ نے قرآن کا زور دکھا۔ اسی طرح سورۃ طور شروع ہو گئی۔ اب جب یہ آیت آئی کہ جنتی جنت میں آپس میں کہیں گے کہ ہم تو بہت ڈرتے تھے کہ ہم کیسے جنت جائیں گے، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور عذاب سے بچایا، کیونکہ ہم دنیا میں ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ میں نے کہا بس ہو گیا کام ہو گیا پکا۔ میں نے کہا دیکھو کتنا بڑا اسلام ہے، قرآن سنت فقہ سب چیزیں ملا کر اسلام ہے، لیکن اس کا ایک عنوان ہے کہ بھئی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ دنیا کا عنوان ہے۔ آخرت میں اس بڑے اسلام کا ایک نام پڑ جائے گا، ایک اللہ سے مانگنے والے۔ تو میں نے کہا جو قبروں سے مانگ رہے ہیں، درگاہوں سے مانگ رہے ہیں، جن کے جھگڑے ہی ہم سے آستانوں کے سر پر ہے، وہ کس منہ کہیں گے کہ ہم ایک اللہ سے مانگتے تھے؟ وہ کہیں گے خدایا ہم ایک اللہ سے مانگنے والوں کو وہابی کہتے تھے اور ہم تمام قبروں سے مانگنے والے تھے، تو اللہ کہے گا تمہارے لیے میں نے جہنم بنائی۔ میں نے کہا آیت سے پتہ چلا کہ کوئی بدعتی جنت میں نہیں ہوگا، سب جہنم میں ہوگا، کوئی راضی ہو یا ناراض۔ اور میں نے اس میں 15-20 منٹ کی تفصیل کی۔ جب یہاں سے چلا گیا بڑا خوش ملا، مجھے کہتا ہے مزہ آیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا پتہ چل گیا ہے کہ مانگنا صرف خدا سے، کسی زندے مردے سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور جا کے اپنی مسجد میں اعلان کرتا ہوں، امام تھا، اگر قوم نے مانا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو اپنی امامت رکھے، میں ان کے لیے جہنم نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کا شکر ہے وہ موحد ہے، پوری مسجد موحدین کی ہے، اور کبھی کبھی درس میں آ کے یہاں شریک ہوتے اور آنسو اثر ہوتے ہر وقت۔ یہ چھوٹی سی آیت اللہ نے ہدایت کا سبب بنائی۔ انا کننا، جنتی کہیں گے ہم تھے دنیا میں، من قبل، اس سے پہلے، ندعوہ، جو صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی احسان کرنے والا رہا ہوا۔
یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں پر اکثر اہل باطل نے بھی کتابیں لکھی ہیں دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ چنانچہ غلام محمد پرویز نے معارف القرآن لکھی۔ غلام محمد پرویز پاکستان میں پہلا منکر حدیث تھا، اس کی تفسیر کا نام ہے معارف القرآن۔ وہ کفر سے بری ہوئی ہے، اسلام کا موجودہ چہرہ اس نے مسخ کیا، احادیث کا منکر تھا، بالکل پکا منکر حدیث غلام محمد پرویز۔ اور حکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن کے نام پر محمد علی لاہوری مرزائی نے تفسیر لکھی ہے بیان القرآن۔ میں نے شروع سے وہ مطالعہ کی۔ ایک دن مولانا مفتی ولی احسن صاحب سے کچھ پوچھنے لگا تو حضرت نے کہا کہیں مولوی محمد علی لاہوری والی نہ دیکھی ہو، یہ تو ان کی باتیں لگ رہی ہیں۔ کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ ان کی تھی۔ بے گناہ اور سادہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے یہ ان کے حربے ہوتے ہیں۔ جیسے بدعتیوں نے دیکھا کہ کوئی کام ان سے بنتا ہی نہیں تو پہلے تو تبلیغ جماعت کا پوسٹ مارٹم اور تبلیغ جماعت کی حقیقت اور تبلیغ جماعت کا اصل چہرہ اور یہ سب ان کی کتابیں ہیں تبلیغ کے خلاف۔ جب تنگ آ گئے اور تبلیغیوں نے بوری بستر ان کے یہاں بھی پہنچا دیا، خود ہر جگہ پہنچتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنی تبلیغ نکالی۔ تو تبلیغ چلتی نہیں تھی تو ایک خوار بدگار کو تلاش کیا، اس کا نام رکھا الیاس قادری۔ الیاس قادری کو حج کے موسم میں نے دیکھا 95 میں جدے میں جوتے پہنے بغیر گھوم رہا تھا، استنجا خانے بھی چلا گیا، پھر وضو خانے۔ میں نے کہا یہ کیا گڑبڑ کر رہا تھا؟ کہنے لگا سرکار کا شہر ہے۔ میں نے کہا سرکار جدہ نہیں آئے گا۔ اچھا، میں نے کہا وہ جہاز میں چلتے نہیں تھے نا، تو گھوڑے اونٹ پہ چلتے تھے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایئرپورٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا ہے۔ ایسے کام ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔